چلنے کا وقت ہے، پاکستان کو یکجا رکھ کے پاکستانیوں کی آواز بننے کا وقت ہے، اور پرائم منسٹر شہباز شریف اس مشن کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے ہم سمجھتے ہیں کہ مشورے کے ساتھ، اور پنجاب کے اندر چیف منسٹر پنجاب حمزہ شہباز صاحب کی سربراہی میں دن رات کام ہو رہا ہے کہ صوبے میں مہنگائی کو کیسے کم کرنا ہے، لا اینڈ آرڈر کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے، پرائس کنٹرول کمیٹیز کو کس طرح لے کے چلنا ہے، عوام کو سہولت کس طرح دینی ہے۔ پچھلے چند مہینوں کے اندر خاص طور پہ جو ملکی حالات میں ہمیں دیکھنے میں آیا، ہمارے کچھ دوست جو وقتی طور پہ جن کے کچھ ریزرویشنز تھیں، اور جب انہوں نے دیکھا کہ پارٹی آج مشکل حالات میں ہے تو انہوں نے رضاکارانہ طور پر پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو کر پاکستان کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے اپنا حصہ ڈالنے کا جو ہے دوبارہ اندیا دیا۔ چند دن پہلے آپ نے دیکھا کہ جو ہمارے مولانا غیاث الدین صاحب ہیں، انہوں نے ملاقات کی چیف منسٹر پنجاب سے، اور آج ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے گجرانوالہ کے انتہائی اہم ستون اشرف انصاری صاحب ایم پی اے، ان کے بڑے بھائی یونس انصاری صاحب، اشرف انصاری صاحب کے بھتیجے، یہ پوری فیملی جو ہے، انہوں نے خود یہ فیصلہ کیا اور انہوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ اس وقت جو پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس موقع کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون کی مضبوطی پاکستان کی مضبوطی ہے۔ شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز صاحب کے ہاتھ مضبوط کرنا پاکستان کو مضبوط کرنا ہے۔ اس وقت قوم کو متحد ہو کر یک آواز کھڑے ہونا پڑے گا۔ تو میں بہت مشکور ہوں پارٹی کے بہاف پہ بھی، پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب نے بھی آج ملاقات کی ہمارے دوستوں سے، چیف منسٹر پنجاب حمزہ شہباز صاحب کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے آج جو ہے اسی رفاقت کا، اسی سفر کا دوبارہ آغاز کیا۔ تو میں اس خاندان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں گجرانوالہ ہمیشہ پارٹی کا سٹرانگ ہولڈ رہے، یہ اپنا کردار اسی طرح وہاں بھی ادا کریں گے اور پاکستان کے لیے بھی اور پارٹی کے لیے بھی کریں گے۔ میں درخواست کروں گا اشرف انصاری صاحب سے کہ پہلے وہ بات کریں گے، پھر یونس انصاری صاحب بات کریں گے۔ محترم اشرف انصاری صاحب ایم پی اے فرام گجرانوالہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب دوستوں کا بھی اور رانا مشہود احمد خان صاحب کا بھی کہ آج اللہ نے کرم کیا ہے، ایک موقع ملا ہے کہ ہم سب مل کر اکٹھے ہیں۔ رانا مشہود صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے جو وطن عزیز کے اندر موجودہ حالات ہیں ان کی منظر کشی کی ہے، تو میں صرف تھوڑا سا اس میں ایڈ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام تخلیق کیا ہے، یہ جو قاعدات تخلیق کی ہے، یہ سارا کسی قاعدے کلیے کے تحت چل رہا ہے۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیاں گزارنے کے لیے بھی کچھ اصول وضع کریں، ان اصول و ضوابط کے اندر رہتے ہوئے زندگی گزاریں۔ اب ہمارا چونکہ ایک مونو بن چکا ہے انصاری برادران کے نام سے، تو انصاری برادران نے 3 نکاتی ایک جو منشور ہے وہ وضع کیا ہے، اور یہی منشور جو ہے آج جب پرائم منسٹر پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا جی یہ جو آپ کا ایجنڈا ہے یہی تو میرا ایجنڈا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک پیج پر ہیں، ایک منزل پر ہم متفق ہیں۔ وہ ایجنڈا ہے اسلام، پاکستان اور افواج پاکستان۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا ہے، تو اس حوالے سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اور پھر وطن عزیز پاکستان جو ہم سب کی پہچان ہے، اس کی سالمیت، ترقی، خوشحالی اور بقا کے لیے بھی اپنا کردار ادا کریں، اور افواج پاکستان جو ملک پاکستان کے استحکام اور اس کی نظریاتی
اور جغرافیائی سرحدوں کی محافظ ہے، اس کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی جو ہے وہ کیا جائے۔ تو پچھلے کچھ عرصہ سے دوست صاحب آپ جانتے ہیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی ہم نے ان کو سپورٹ کیا، تو ان کا نعرہ بڑا دلکش تھا۔ تو کوئی بھی ایسا بندہ جو اسلام سے محبت رکھتا ہو وہ ایک طرف اس نعرے کی طرف ضرور اپنا جھکاؤ کرتا ہے۔ جب ریاست مدینہ کی بات کی جاتی ہے تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے دل کے اندر سے ایک تڑپ اٹھتی ہے کہ یار کہیں یہ جو بات ہوئی ہے اگر یہ سچ میں ایسا ہی ہے تو پھر ہمیں بھی اس سفر کا حصہ بننا چاہیے۔ تو اب ہم چونکہ تصویر کے دونوں رخ دیکھ چکے ہیں اور ہم اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ایک عرصہ گزارا اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی ہم نے قریب سے دیکھا، تو یہ ساری چیزیں جب ہم نے دیکھی تو وقت نے ثابت کیا کہ ایک طرف جو ہے وہ بات حقائق پر کی جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف بات جو ہے وہ صرف دعووں نعروں اور وعدوں کی حد تک کی جاتی ہے۔ ریاست مدینہ جو ہے اس کے کچھ تقاضے ہیں، اگر ہم وہ تقاضے پورے کرتے ہیں تو پھر تو ریاست مدینہ کا قیام جو ہے وہ وجود میں آ جائے گا، لیکن اگر وہ تقاضے پورے نہیں کرتے تو پھر یہ ملک اور قوم کے ساتھ ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ریاست مدینہ کے اندر جو ہے سب سے پہلی بات جو ہے جب بندہ توحید اور رسالت کا اقرار کرتا ہے تو اس کے بعد اخلاقیات کی بات آ جاتی ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ جن لوگوں نے ریاست مدینہ کے قیام کا دعویٰ کیا وہ لوگ اخلاقیات سے بالکل عاری ہیں، اور الزام تراشی کے علاوہ وہاں کوئی چیز دیکھنے اور سننے کو نہیں ملی ہے۔ پھر عمران خان صاحب بات کرتے تھے کہ میری جنگ جو ہے وہ مافیا کے خلاف ہے، مافیا کے ساتھ میری جنگ ہے۔ تو آج آپ دوستوں کے سامنے میرے برادر اکبر حاجی یونس انصاری صاحب بھی یہ بات کریں گے کہ ہم نے مل کے ایک ریکارڈ اکٹھا کیا جو مافیاز کی کرپشن پر مبنی تھا، جس میں مافیاز کی کرپشن تھی، وہ لکھا پڑا ثبوت ہم نے دونوں بھائیوں نے بہت بڑے پلندے کی شکل میں عمران خان صاحب کو دیا کہ خان صاحب آپ تو کہتے ہیں کہ میری جنگ جو ہے وہ مافیا کے خلاف ہے، لیکن آپ کی پارٹی تو مافیا کو پروٹیکٹ کر رہی ہے، مافیا کو سپورٹ کر رہی ہے، بلکہ مافیا کو اپنے ساتھ شامل کیا ہوا ہے۔ تو ہم نے وہ لکھا پڑا ریکارڈ خان صاحب کو پیش کیا، اور یہ بات 2020 کی ہے، آج 2022 آ گیا ہے۔ خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان رہے لیکن اس مافیا کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی ہے۔ تو جب ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی تو ہم نے پھر یہ دیکھا اور محسوس کیا کہ خان صاحب صرف دعوے کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، قوم کو صرف سہانی باتوں سے اپنے سحر میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر کچھ نہیں ہے۔ تو جب ہم نے یہ چیزیں دیکھی اور پھر جس طرح سے اس وقت وطن عزیز غیر معمولی صورتحال کا سامنا ہے، تو اس وقت ضرورت ہے کہ قوم کو یکجا کیا جائے اور ایسی قیادت کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں جو واقعی ملک اور قوم کو ان مسائل سے نکال سکے۔ تو ہم نے پھر فیصلہ کیا کہ ادھر جو ہے وہ صرف دعوے اور نعرے ہیں، جبکہ ادھر حقیقت ہے، یہاں پر حقیقی معنوں میں ملک اور قوم